اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی توحید اور ربوبیت۔ اس میں ہم نے کچھ عرائض پیش کی کہ ربوبیت کا معنی کیا ہے، توحید اور ربوبیت کی حقیقت کیا ہے، پھر یہ اس کے دلائل کیا ہیں عقل اور نقل کے ذریعے، یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ جب ہمارے لیے خداوند عالم کی توحید اور ربوبیت یعنی رب فقط اور فقط خدا کی ذات ہے، کسی اور کو رب اصطلاح میں نہیں کہہ سکتے، اگرچہ لغوی معنوں میں عربی میں رب البیت، رب العبیل اور یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب رب مطلقاً استعمال ہوتا ہے یا کائنات کا رب، وہ تدبیر کرنے والا کائنات کی، تو فقط اور فقط وہ خدا کی ذات ہے استقلالاً اور ذاتاً۔ اگرچہ خداوند عالم نے عرض کیا کہ سبب و اسباب اللہ، تو معلول کا یہ جو قانون دنیا کا بنایا ہے یہ سارا خدا کی ربوبیت کے تحت چل رہا ہے۔ لہذا جتنا بھی یہ خلقت ہے، کائنات ہے، یہ ہستی ہے، اس میں جتنے بھی حقائق وجودی ہیں، تمام کے تمام خداوند عالم کی ربوبیت کی طرف پلٹتے ہیں، اور خداوند عالم کے علاوہ کوئی بھی بذات اور مستقل رب نہیں ہے، بلکہ وہ تنہا اور تنہا جو ہے ہر چیز کا رب ہے۔ جب یہ ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ تمام کائنات کا جس طریقے سے وہ خالق ہے، وہ رب بھی ہے، تدبیر کرنے والا، پرورش دینے والا، پالنے والا، مختلف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور خلقت اور یہ ربوبیت جدا جدا نہیں ہیں، بلکہ یہ صفات اگر ہم کہتے ہیں خداوند عالم کی صفات جو ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہم ان کو علیحدہ بیان کرتے ہیں، ورنہ خداوند عالم کی یہ خلقت اور نہ ربوبیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ جب یہ چیز ہمارے لیے ثابت ہو گئی کہ خالق اور رب بذات و مستقل خداوند عالم ہے، تو اس کا نتیجہ اور ثمر یہ نکلتا ہے کہ پھر جو ہے حاکمیت بھی فقط خدا کی ہوگی اور ہے، اطاعت فقط اسی خدا کی ہوگی، اطاعت بالذات فقط خدا کی ہے، یا پھر خدا جس کو کہہ دے۔ لیکن ہماری بات ہو رہی ہے مستقلاً، استقلالاً اور بالذات فقط خدا ہی حاکم ہے، اسی کی اطاعت واجب ہے، اور قانون بنانے کا یعنی حق کے تشریع بھی اسی کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا۔ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ جب خالقیت اور ربوبیت ثابت ہو گئی تو یہ تین چیزیں آٹومیٹکلی ثابت ہو جائیں گی۔ میں ان کا علیحدہ علیحدہ تھوڑا سا جو ہے ان کی توضیح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے توحید اور حاکمیت، یعنی مستقلاً استقلالاً بالذات حاکم فقط اور فقط خدا کی ذات ہے، فقط اس کا حکم چلے گا، اس کے علاوہ حاکم بالذات کوئی بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی کو حاکم بنائے۔ لیکن کیسے بنائے؟ سب سے پہلے حاکم کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی بحث کی جائے ہر مطلب کو تھوڑا کھول کے بیان کیا جائے تاکہ بحث میں کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے۔ حاکم اس کو کہتے ہیں جو کسی کی جان، اس کے اموال، یا مثلا یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، جامعہ ہے، اس کے اوپر جس کی حاکمیت ہو، جس کا امر چلتا ہو، جو امر و نہیں جس کو کہتے ہیں کہ اس چیز سے منع کرے اسے لوگ منع ہو جائیں، جس کا حکم دے اس کو مانے، نصب کرے، عزل کرے، اس کے بعد جو ہے قوانین جو ہے بنائے، کبھی قوانین کو توسیع دے، کبھی ان کو مقید کر دے، اور اس قسم کے جتنے تصرفات ہیں یہ فقط اور فقط حاکم کر سکتا ہے جس کا حکم چلتا ہو۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ حاکمیت کسی کا حکم اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے جب وہ دوسروں کے اوپر ولایت رکھتا ہو، دوسرے اس کے سلطہ کے تحت ہوں، اس کی حاکمیت میں آتے ہوں، یہ ولایت رکھتا ہو۔ لہذا اگر ولایت نہیں رکھتا تو پھر یہ طغیان کرے گا، پھر یہ اس کو حاکمیت تو نہیں ہے کیونکہ یہ ولایت ہی نہیں رکھتا۔
ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے، یہ بات کا جو ہے مرحلہ ہے۔ پہلے یہ کہ جو حق کے ولایت رکھتا ہوگا، حق کے حاکمیت رکھتا ہوگا، مگر تو اس کا حکم جو ہے وہ لوگوں کے اوپر چلے گا۔ اور اگر کسی کی ولایت لوگوں کے اوپر حاصل نہیں ہے تو اس کا حکومت کرنا گمراہی ہے، عدوان ہے، ظلم ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر ولایت رکھنا، وہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ والی یا یہ مالک یہ ان کی زندگی کے امور کا مدبر ہو، یعنی اس کے ہاتھ میں ہو کنٹرول ان کا، ان کو یہ ربوبیت کرتا ہو، ان کے یہ مثلا رزق کا مالک ہو، ان کی جان کا مالک ہو، ان کی زندگی کا مالک ہو، تب ولایت حاصل ہوگی نا۔ ورنہ تو جب میرا کوئی مالک نہیں ہے اور میرے اوپر آ کے حکم چلانا شروع کر دے، جب حق کے ولایت ہی نہیں رکھتا، مجھے اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں جو کیسے میرے اوپر چلا سکتا ہے حکم؟ اگر وہ چلائے گا تو ظالم ہوگا۔ لہذا ولایت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی زندگی کے مالک ہوں، اس کے رزق کے مالک ہوں، اس کی پوری زندگی کا دار و مدار آپ کے اوپر ہو، اور ایسا مدیر و مدبر اور مالک خدا بند عالم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اول و بالذات استقلالان مستقلان خدا بند عالم، کیونکہ ہر چیز کا وہ خلق کرنے والا اور تدبیر کرنے والا وہ ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی جو ہے اس کے بغیر کسی کا وجود باقی نہیں رہ سکتا، کسی کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی، ایسا چل نہیں سکتی۔ وجود میں آ بھی گیا تو چل نہیں سکتا، آگے اس کو انجام اپنے کام نہیں دے سکتا جب تک کہ تدبیر خدا کی نہ ہو، جو ہمارا اصلی مالک اور خالق ہے۔ پس کوئی غیر از خدا کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو استقلالاً اور ذاتاً انسانوں کے اوپر حق کے حاکمیت رکھتا ہو یا ولایت رکھتا ہو۔ عرض کیا ولایت تب ہوگی جب ہر چیز، ہمارے تمام زندگی کے امور جو ہیں اس کے ہاتھ میں ہوں۔ ہمیں رزق وہ دے رہا ہے، ہمیں جان وہ دے رہا ہے، ہمیں زندگی وہ دے رہا ہے، ہمیں موت وہ دے رہا ہے، ہمیں ترقی وہ دے رہا ہے، تنزلی وہ دے رہا ہے۔ کنٹرول ہے، ایک لمحے کے لیے کسی کی جان نہیں ہے کہ وہ پر مار سکے یا روح گردانی کر سکے۔ لہذا یہ حق ولایت بھی رکھتا ہے، اور حق ولایت منحصر ہے خدا بند عالم کے درمیان۔ لہذا خدا بند عالم قرآن مجید میں جو ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ الولی۔ آیا وہ لوگ جو ہیں انہوں نے خدا کے علاوہ اپنے ولی بنا لیے ہیں، درحالی کہ اللہ جو ہے وہ فقط اور فقط وہ ولی ہے۔ اسی طریقے سے خدا بند عالم سورہ انعام کی آیت 57 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ حکم فقط اور فقط خدا کے لیے ہے۔ یہ خدا ہے جو حق اور باطل کو جدا کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین، حق اور باطل میں جدائی ڈالنے والا بہترین وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تو گیا حق کی حکمیت، ولایت بھی اللہ کے پاس ہے، حق کی حکمیت بھی پاس ہے۔ پھر اللہ ہمارے اوپر کہاں حکمیت کر رہا ہے؟ کیوں بندے ہمارے اوپر، مثلا رسول، نبی، آج جس کو ہم خلیفہ یا ولی فقیہ یا بادشاہ یا امیر جو بھی نام دے لیں، یہ ہمارے اوپر کیوں کرتے ہیں حکومت؟ تو کہتے ہیں کیونکہ وجود حکومت جو ہے اور یہ حاکم انسانی جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ انسانوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لابد للناس من امیر بر او فاجر۔ لوگوں کے لیے ایک امیر کا، بادشاہ کا، حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ بات کی بات ہے کہ وہ نیک ہے یا برا ہے، کہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر حاکم نہ ہو تو معاشرہ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو زور والے ہیں، جو قدرت والے ہیں، وہ غریبوں کو کھا جائیں گے، بد امنی ہو جائے گی، غریبوں کا تے چڑھے گا، وہ امیروں کا کھ نہیں چھوڑیں گے، اور ہر بندہ اپنی ہوا و ہوس کے پیچھے معاشرے کو، دوسروں کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گا، معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ لہذا کوئی قانون اور حاکم ہونا چاہیے، اگرچہ ہو سکتا ہے قانون غلط بھی ہو، لیکن جو بھی ہو ایک معاشرہ اس سے جو ہے تعادل میں آ جاتا ہے۔
اب یہ واضح بات ہے خداوند عالم جو ہے وہ آ کر ادھر ڈائریکٹ حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مادی دنیا ہے، اگرچہ تکویناً ہر چیز کے اوپر حکومت خدا کی ہے، لیکن خداوند عالم ہے لامحدود، اس کا حاکمیت جو ہے حاکم ایسا ہونا چاہیے جو ان انسانوں جیسا ہو، ان کی بات سنیں، یہ اس کو سمجھیں، یہ وہ اس کو دیکھیں، یہ اس کو دیکھیں، یہ بیٹھیں مشورہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ حاکم زندگی کر کے دکھائے، کل آپ اعتراض نہ کر سکے حاکم صاحب اللہ سے مثلا بات، یہ جو عشقیہ شعر و شاعری پڑھتے ہیں جو نہیں بھی سنتے تو کبھی کبھی ٹریکٹروں کے پاروں پر یا جو ہے گاڑیوں پر بیٹھے لگے ہوتے ہیں تو کئی کہہ رہے ہوتے ہیں خدا سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں جب عشق آیا تو اپنے رسول کو عرشوں پر بنا لیا اور ہمارا عاشق ہم سے چھین لیا، اور اس طرح کی لغویات بہرحال بکتے ہیں، وہ تمثیل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ فرق بہت ہے، کہاں خدا کہاں ہم۔ اس لیے خداوند عالم نے ہمارے لیے انسانوں کو رہبر و امام خلیفہ یہ ہمارا امیر بنایا تاکہ وہ ہر قانون پر عمل کر کے دکھائیں، تاکہ کل میں اور آپ اعتراض نہ کر سکیں تو اس کو تو نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی، وہ تو ایسے میں جو ہے جو چاہتا تھا پلک جھپکنے میں سارا کچھ کر سکتا تھا۔ پتہ تو ہمیں ہے نا کہ نماز مثلا ساری رات پڑھیں تو کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھیں تو کیا ہوتا ہے، روزہ رکھیں تو کیا ہوتا ہے، لہذا خداوند عالم نے جو حاکم بھی بنایا، جو قانون بھی بنایا ہے انسانوں کے ذریعے تاکہ انسان اس کو پہچانے، اس سے انس حاصل کریں، جیسا خداوند عالم کی کوئی محدود نہیں ہے، اور ہم خداوند عالم کے جو ہے اس کی تجلی کو درک نہیں کر سکتے، ہمارا وجود اتنا قوی نہیں ہے، لہذا ایسا پہلے حاکم بنا کر بھیجا جو خدا کے ساتھ بھی اس کا جنبہ ملتا ہے، خدا کتنا قریب ہے، اور مادی طرف ہمارے ساتھ بھی اس کا جنبہ ملتا ہے، جس وجہ سے وہ ہمارے طرح عمل بھی کر کے دکھاتا ہے، خدا سے لے کر ہمیں دیتا ہے، ہمارے اعمال کو خدا کی طرف پہنچاتا ہے، درمیان میں وسیلہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا کوئی ہم خلقت، مماثل، ہم نسل ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ہم سنخ ہو، ہم مشافہ ہو، بیٹھ کے اس کے ساتھ گفتگو کر سکیں، اپنی بات اس تک پہنچا سکیں، سمجھ سکیں، اور وہ بھی دیکھیں کہ یہ سارا کچھ عمل کر رہا ہے۔ جب یہ دونوں باتیں ہو گئیں، دونوں باتیں کیا کہ حق کے حاکمیت اول و بالذات اور استقلالاً و مستقلاً فقط و فقط خدا کی ذات کو ہے، خداوند عالم ڈائریکٹ حکومت نہیں کر سکتا، مطلب کیا، یعنی ہم میں اتنی قدرت اور ضرورت نہیں ہے، خدا تو کر رہا ہے، اس کی حکمیت تو چل رہی ہے، اس لیے خداوند عالم نے اپنے نمائندے بنا کر بھیجے جو خدا کے قرب میں بھی ہیں، وہی بھی لے سکتے ہیں، خداوند عالم کی تجلی بھی تحمل کر سکتے ہیں، اور بلکہ تجلی ہیں، اور ہم انسانوں کے ساتھ بھی زندگی کر سکتے ہیں، ایک ان کا جنبہ خدا کی طرف ملتا ہے، دوسرا جنبہ ہماری طرف ملتا ہے، لہذا خداوند عالم جس کو حق کے تصرف دے گا ہماری جان مال میں، جس کو ولایت دے گا جو اللہ کی طرف سے اذن لے کر باذن اللہ ولایت رکھتا ہوگا، وہ ہمارے اوپر خدا کی طرف سے حاکم ہوگا، حاکم بے تب، یعنی خدا نے اس کو حکومت بنائی ہے۔ پس جن ملکوں میں بھی، جن معاشروں میں بھی حکومتیں بپا ہیں، چاہے اسلام کی نمبر پلیٹ بھی کیوں نہ لگی ہو، لیکن صحیح خداوند عالم کے دین اور بنائے قانون کے ساتھ مستند نہیں ہیں، مشروعیت ان کو حاصل نہیں ہے، حق کے حاکمیت خدا کو حاصل نہیں ہے، یعنی عملاً خدا کے دین پر اس کو قانون نہیں بنایا جاتا، تو یہ حکومت طاغوتی ہوگی، یہ حکومت خدا کے مقابلے میں ہوگی، اگرچہ ہم جو ہے مجبور ہیں، کیونکہ یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ پھر جو ہے یہ جو دوسرے ملکوں میں، حتیٰ جو ہے مثلا فرانس میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رہتے تھے، تو وہاں پر شہید متحری اور ایک دفعہ انہوں نے بکرا ذبح کیا، گھر لے کر آئے تو کہا حکومت سے اجازت لی تھی، کہا نہیں، تو کہا لے جاؤ، یہ جائز نہیں ہے، کہا کہ یہاں کے قانون کی پابندی کرو۔ دیکھیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے حکومت اسلامی کی کہ مشروعیت خدا کی طرف سے ہونی چاہیے، لیکن مقبولیت لوگ قبول بھی کریں، وہاں کے لوگ جو ہیں اس قانون کو نہیں قبول کرتے، اور آپ اس ملک میں رہ گئے ہیں جو ان کو مقبولیت حاصل ہے، آپ کو اس قانون کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، اگرچہ انفرادی طور پر جو ہے آپ شیئر کو یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈیموکریسی میں کم از کم آزادی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو ہے انفرادی امور عبادات کو انجام دیں، چاہے چھپ کر ہی دیں، تو لہذا اب ہم اگر وہ حکومت قبول بھی کرتے ہیں، مثلا یورپ میں فلاں یا اسلام کے نام پہ مثلا جو دوسری بھی کئی بنی ہوئی ہیں، عرب امارات ہو گیا، قطر ہو گیا، فلاں نام تو اسلام کا، لیکن وہاں پہ پیور یہودیوں والی حکومتیں، سعودی عرب میں دیکھ لیں، فلاں
100% تو شاید اسلام میں کہیں بھی اسلامی حکومت نہ ہو. ہاں جو قریب ترین ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فعلاً ایران میں ہے. پاکستان کا قانون بھی جو ہے وہ نسبتاً جو ہے وہ اسلامی بنا ہوا ہے بلکہ اکثریتاً، لیکن بہرحال کچھ مشکلات ہیں، خداوند حل کرے. تو لہذا اب یہ مصداق کی بحث ہوگی بعد میں. حقیقتاً جو خداوند عالم کی طرف سے مشروعیت جس حکومت کو دین کی وجہ سے نہ ہو وہ حکومت طاغوتی ہوگی. اب اس میں مجبوراً زندگی کریں ایک علیحدہ بات ہے. اس کا حکم جو ہے واجب الاطاعت نہیں ہے، اگرچہ اس امام علی صاحب قول کے مطابق جو ہے جیسی بھی حکومت ہو وہاں کے قوانین کی ہمیں بہرحال جو ہے وہ پیروی کرنی پڑے گی. اس کے بعد دوسرا جو ہے اس کا نتیجہ توحید ربوبیت کا ملے گا، توحید در اطاعت، کہ یہ جو ہے حاکم اور ولی امر ہوتا ہے، اس کا لازمہ ہے کہ اس کی اطاعت کیا جائے، کیونکہ خداوند عالم نے جو اس کو ولایت دی ہے، جو حاکمیت دی ہے، حق کے حکومتی یہ ہے کہ عوام جو ہیں باقی مسلمان جو ہیں اس کی اطاعت کریں. اب کیونکہ حاکم بذات پہلے بار بار تکرار کر چکا ہوں اور استقلالا خدا کی ذات ہے، تو اطاعت فقط اور فقط خدا کی ذات ہے، ذات کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. اب عرض کیا کہ خداوند عالم جب آپ نے اذن و ارادہ مشیت سے کسی کو ہمارا حاکم قرار دیتا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت بھی لازم ہوگی. لہذا قرآن مجید میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو بھی مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یعنی اس کی ذاتاً اطاعت واجب نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ میں حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں لہذا اس کی اطاعت واجب ہے. اسی طریقے یہ اپنا سورہ نساء کی آیت 64 تھی. اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت 80 میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، کہ جو کوئی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے یا جس نے اطاعت کی تو گویا اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ پھیر لے اس سے اطاعت سے پھر جائے فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اللہ فرماتے ہیں رسول میں نے تجھے اس کے اوپر حفیظ نہیں بنا کے بھیجا، تجھ سے سوال جواب نہیں ہوگا کہ حتما تم اس کو اطاعت کرواؤ، وہ نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے جائے جہنم میں. لہذا انبیاء کی مخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام یا جو حاکم اسلامی ہوگا اس کی اطاعت واجب ہے تو خدا کے حکم کی وجہ سے، ورنہ فقط اور فقط اصل و بالذات اطاعت خدا کی ہے. اور آخر میں آ جاتا ہے توحید در تشریع. تشریع کہتے ہیں شریعت ہے نا، شرع یعنی شریعت کیا ہوتی ہے؟ یعنی قانون، یہ کرو یہ نہ کرو، زندگی ایسے گزارو، یہ کرو. تو قانون جس طریقے سے ربوبیت تکوینی اول و بذات خدا کے لیے ہے، باقیوں کے لیے ولایت تکوینی یا کسبی ہے یا وہبی ہے، ٹھیک ہے. اور خداوند عالم کو جو ولایت حاصل ہے جس مرتبے پر جو اس کا حدود اربع اصلا ممکن نہیں ہے کہ خدا خود لامحدود ہے، اس کی ولایت بھی لامحدود ہے. لہذا اسی خداوند عالم کی جہاں سے ولایت ربوبی یا ولایت تکوینی جو ربوبیت سے ثابت ہوتی ہے، ولایت تشریعی بھی یعنی قانون گزاری بھی جو ہے وہ اسی ربوبیت سے حاصل ہوتی ہے کہ جب خداوند عالم ہمارے وجود کا، ہماری زندگی کا، ہماری سانسوں کا، ہمارے رزق و ہدایت ہر چیز کا کیا ہے، مگر چاہتا ہوں جب خداوند عالم ہر چیز کا وارث و حاکم اصلی ہے تو قانون گزاری کا حق بھی خدا کو اصل ہے، کیونکہ اس نے ہمیں خلق کی ہے، اس نے ہمارا وجود بنایا ہے. وہ ہماری حقیقت کو، ہمارے ظاہر باطن، ہمارے روح، ہمارے جسد، ہماری حقیقت، ہمارا رستہ، ہمارا مقصد اور ہمارے نفع و ضرر کو وہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہمارے خلق کرنے والا ہے. تو لہذا قانون گزاری کا حق بھی اسی کو حاصل ہے کہ جیسا قانون وہ بتائے ہم اس پر عمل کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی قانون بنائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، وہ طاغوت ہوگا. لہذا یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ جو فقہا اور مجتہدین اور محدثین وغیرہ جو ہیں یا جن کو ہم جو ہے فقیہ، مجتہد اور مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں یا ولی فقیہ، یہ پھر ہمارے لیے کیوں قانون بناتے ہیں؟ کہا یہ قانون بناتے نہیں ہیں، قانون خدا کا ہوتا ہے
کیونکہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ خدا سلام اللہ علیہم اجمعین ان سے ہمارا وقت دور ہو چکا ہے. ہم تک جو تعلیمات پہنچی ہیں قرآن کے علاوہ مثلا جو احادیث وغیرہ تھیں ان میں بعض میں تحریف ہو گئی، بعض کو جلا دیا گیا، بعض میں اشتباہ ہو گیا. تو یہ مختلف قرآن اور ائمہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں اور عقلی اصولوں کے مطابق اس خدا کے دین کو، اس قانون کو کاشف کرنے کی، اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کچھ اس میں حاصل ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے اجتہاد و فقاہت سے خدا کا قانون کا حکم یہ سمجھاؤں یا یہ احکام کو سمجھاؤں. فاللہ عالم، اکثر وہ کہتے ہیں کہ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، میں جو کوشش کر سکتا تھا خدا کا دین بنایا نہیں ہے، بلکہ خدا کا دین جو درمیان میں ظالم حکومتوں کی وجہ سے، اہل بیت کے دشمنوں کی وجہ سے کتابیں جلا دی گئیں، شیعہ نے یا مومنین اور مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اہل بیت علیہ السلام کو جو ہے ان کی بات نہ مانی گئی، ان کو جو ہے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑا بلکہ کر دیا گیا. تو یہ علماء جو ہوتے ہیں، یہ مجتہدین اور فقہاء جو ہوتے ہیں، قرآن، حدیث، عقل، تفسیر اور ان چیزوں کے ذریعے سے خدا بندے عالم کے بنائے ہوئے قوانین کو ہمارے سامنے شناخت کر کے پیش کرتے ہیں، جس میں اشتباہ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو تقلید کے بارے میں اور فقہاء کے بارے میں حدیث ہیں کہ یہ آپ پر ہماری طرف سے حجت ہیں، آپ ان کی باتیں مانیں، اگر کہیں اشتباہ ہوا تو خدا دور کرے گا، آپ معذور ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، ان سے اشتباہ ہوا تو اللہ معاف کرے گا، جان بوجھ کر کے گیا تو یہ جہنم میں جائے گا. آپ فقر وہ جو صفات بتائی ہیں ان کے مطابق ان کی پیروی کریں، اس معنی میں ائمہ کے حکم کے مطابق واصالتاً، ان کسی کی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. یا پھر مثلا پھر کہتے ہیں کہ چلو وہ تو ہو گیا، یہ جو آج کل مثلا ایران میں بھی مثلا بنی ہوئی ہے شورا مجلس اسلامی بنی ہوئی ہے، شورا نگہبان بنی ہوئی ہے، یا اور مجلس خبرگان بنی ہوئی ہے، یہ ساری بھی جو ہیں وہی مختلف قانون کو تشخیص دینے کے لیے اور قانون جو ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے لاگو کرنا ہے، مثلا حالات، واقعات، زمانہ دیکھ کر اس کے مطابق اسلامی قوانین کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اس مثلا چند سالوں میں یہ کام کیا جائے، یہ اسلام کے نزدیک ٹھیک ہے اور اس سے ملک کی بھی اور دین اور دنیا کی ترقی ہے. لہذا یہ برنامہ ریزی کرتے ہیں ہمارے لیے، جو ہے یہ وہ برنامہ بناتے ہیں، ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، سارا کچھ کس طریقے سے کام کیا جائے. ورنہ اصل برنامہ جو ہے اور اصل جو ہے وہ قانون وہ فقہ شریعت اور خدا کا ہے. لہذا خدا بند عالم قرآن مجید میں اسلام کے علاوہ دوستان عزیز، مومنین کرام، مسلمین کرام کان کھول کر سن لیں، خدا بند عالم نے قرآن مجید میں واضح کہہ دیا ہے کہ جو خدا کے علاوہ، قرآن کے علاوہ، دین کے علاوہ کوئی قانون بنائے گا وہ صریحاً فرعونیت ہے، طاغوت ہے، اور اس کی اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ کفر اور ظلم ہے. لہذا خدا بند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کیے ہوئے دین کے مطابق حکم نہیں کرتا، حکومت نہیں چلاتا، تو کیا یہی تو وہ کافر ہیں، ہم الکافرون، یہ کافر ہیں. اسی طریقے سے جو ہے یہ آیت تھی سورہ مائدہ کی آیت 44، اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت 45 میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ایک جگہ خدا فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جو حکم نہیں چلاتا، جو اپنے قانون بناتا ہے جتنا اچھا بھی بنا لے، یہی کافر ہیں، یہی ظالم ہیں اور یہ فاسق لوگ ہیں، اور ان کی پیروی واجب نہیں ہے مگر یہ کہ یہاں پر اہل سنت اور شیعہ سارے ہیں مثلا تقیے کی خاطر ہم مانتے ہیں، مجبوراً جس کو کہتے ہیں ہم وہ اس کا واضح کہتے ہیں، ہمارے کیونکہ اب اختلاف بن گئے ہوئے ہے تو وہ عملاً وہ بھی تقیہ کرتے ہیں لیکن ظاہری اس کا انکار کرتے ہیں. لہذا برادران اسلام یہاں تک میں اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں. اس کا خلاصہ کلام خالقیت اور ربوبیت کا جو سارا میں نے پہلے کائنات کا نظام بیان کیا کہ خالق بالذات، کیوں بار بار بالذات کہہ رہے ہیں، کیوں بار بار استقلال کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں بتا چکا ہوں کہ خدا بند عالم نے سبب و اسباب کا نظام بنایا ہے. ظاہری طور پر اس سے یہ وجود آتا ہے، اس سے یہ وجود، اس سے یہ وجود، اس سے اس کی زندگی، اس سے اس کی زندگی، اس سے اس کو رزق مل رہا ہے، اس کو رزق، مطلب مادی ہو جائے، مانوی ہدایت کون دے رہا ہے،
یہ سارے سبب و اسباب اللہ نے بنائے ہیں. لہذا خدا کہتا ہے واللہ، ایک جگہ خدا کہتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، دوسرے کا بھی اللہ خالق کل شیء، رازق کل شیء، اللہ ہر چیز کا رازق ہے، وہی اصلی رازق ہے. ایک واللہ خیر الرازقین، اس کا مطلب خیر الرازقین یعنی رزق دینے والا اس سے بہتر ہے، یعنی کہ اور بھی رزق دینے والے ہیں. یہاں اس کو جمع کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبب و اسباب کا یہ جو نظام بنایا ہے، اس کے مطابق پہلے میں فعل و افعال کی بات بھی کر چکا ہوں، علل و معلول کی بات کر چکا ہوں، سبب و اسباب کی بات کر چکا ہوں کہ جو کچھ بھی وجود دینے والا، حکم چلانے والا، رزق دینے والا، ہماری زندگی کی تدبیر کرنے والا، یعنی ہم کو پالنے والا، ہماری زندگی کو جاری رکھنے والا فقط اور فقط خداوند عالم ہے. لیکن خداوند عالم نے سبب و اسباب وسیلے بنایا، اور سب سے بڑا وسیلہ اور سبب مقام ولایت پر محمد اور محمد کو قرار دیا ہے. لیکن اکثر یہاں پر اشتباہات پیش کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر مادی اور باڈی کے متعلق سوچتے ہیں، روح اور حقیقت کے متعلق اگر سوچتے جب ولایت کی ہمیں سمجھ آ گئی تو پھر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود بار بار اس کے کہ مدد اصلی کرنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، زندگی حیات دینے والا وہ ہے، وجود دینے والا وہ ہے، ہمارے نفع و ضرر کا مالک وہ ہے. لیکن کچھ چیزوں کا ڈائریکٹ مالک ہے، خالق ہے، اور کچھ چیزوں کو اس نے انڈائریکٹ خلق کی ہے، اور ان کی ربوبیت جو ہے کسی کی ڈائریکٹ کر رہا ہے، کسی کی انڈائریکٹ کر رہا ہے. لیکن اول بذات اصلی وہی ہے، ہاں باقی سبب و اسباب بنائے ہیں. اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور کل سے انشاءاللہ اس حصے کی آخری بحث جو ہے توحید در عبادت، اس میں بحث کر کے پھر باقی صفات کی طرف خدا نے توفیق دی تو آپ کے سامنے اپنی رائے پیش کروں گا. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.